السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیں ذرا۔ اس پہ ذرا نا کوئی میں نے انجینئرنگ کی ہے تھوڑی سی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں لاسٹ میں کچھ الفاظ ہیں اور انہی پہ انجینئرنگ کی ہے میں نے۔ ویسے شروع میں بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بولوں گا، لیکن جو انجینئرنگ کی ہے نا میں نے، وہ اسپیشلی میں نے لاسٹ میں کی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے استاد کرتے ہیں نا انجینئرنگ، تو اسی کے قریب ذرا کی ہے۔ آپ یہ پہلے کلپ دیکھیں، پورا کلپ دیکھیے گا، پھر بات کی سمجھ آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی۔ پہلے پورا کلپ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے، بہشتی زیور ہے نا، میں اکثر ترغیب دیتا ہوں، تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں۔ ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے کہا مثال کے طور پر، انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں، بیوی اس کی امریکہ میں، فون پہ نکاح ہو گیا، صحیح ہے نا؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ واقعی لکھا ہوا ہے ایسے۔ پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے، لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، نکاح ہو گیا، 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا، یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا۔ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں، تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں، بیوی کہاں؟ بولو امریکہ میں۔ یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں۔ سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ، کوئی ملاپ نہیں، کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے، اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت؟ بولتے کیوں نہیں؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں۔ تو وہ بچہ فقہ کی تمام اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال۔ میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا، بس دیٹس آل۔ یہ لا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے۔ عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو، اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں۔ بندے نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کی مثال دی ہے کہ ایسے اس میں بھائی قرآن و سنت کے خلاف عقائد ہے، لیکن ایک جو ہے نا، جو غیر ضروری سی بات ہے، جو کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، اس کا ذکر کیا ہے، لیکن جو عقائد کی باتیں ادھر لکھی ہوئی ہیں، جو عقائد کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں کیا بھائی بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ بس اپنی کتاب کو منوانا ہے بھائی، یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب بالکل درست ہے بھائی، اور بار بار فقہا نے لکھ دیا، فقہا نے لکھ دیا، چاروں فقہا نے لکھ دیا، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا، تو بھائی فقہا سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ میں یہ جو اس نے بات کی ہے نا، اس بندے نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے، جو جس ٹاپک پہ بات کی ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں کہ کیا وہ غلط نہیں لکھ سکتے؟ مطلب آپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں، آپ اس ٹاپک کے بارے میں دلیل دینا۔ خیر یہ بات پیچھے چھوڑ دیں، اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جس کی میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لاسٹ میں انہوں نے کچھ بولا، تو اس پہ شاید آپ نے غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، اگر نہیں کیا دوبارہ سے جا کر سننا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے لاسٹ میں کیا بولا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو، اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں۔ لاسٹ میں انہوں نے وہ تخت بلقیس والا واقعہ بتایا، اور اپنی اس کہانی سے ریلیٹڈ بھائی اس سے اسے جوڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب وہ تخت بلقیس کا واقعہ ہوا تو ایک بزرگ پلک جھپکتے ہی ایسے بھائی چٹکی ماری، اور
وہ لے آئے تخت بلقیس کو لے آئے، تو ممکن ہے کہ کوئی جن اس شوہر کو بھی اٹھا کر لے گیا اور ان کا وہ سسٹم ہو گیا ہو بھائی جو بھی آگے، تو جس کی وجہ سے وہ آگے وہ بچہ ان کا ہو۔ تو اب یہاں پہ انجینئرنگ پتہ کیا ہے؟ انجینئرنگ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی بات کرتے ہوئے، اس دور کی بات کرتے ہوئے اس بندے کو بنا دیا جو بھی تھا، اللہ بہتر جانے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک علم رکھنے والا، ایک اہل علم۔ یہ نہیں ادھر بتایا گیا کہ بندہ تھا، جن تھا، انسان تھا، فرشتہ تھا، کون تھا، اللہ بہتر جانے وہ کون تھا یار۔ لیکن انہوں نے وہاں سے اپنے بزرگوں کے ولی ہونے کا یہ نا کنسیپٹ وہاں سے نکالا ہوا ہے انہوں نے، تخت بلقیس کے واقعے سے، حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے نا وہاں سے، تو اسی حوالے سے انہوں نے اپنے بزرگوں کو بس وہ ولایت ان کی وہ ثابت کرنے کے لیے، اپنے بزرگوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہاں پہ کہا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جیسے وہ ایک بزرگ لے آئے تھے نا تخت، ویسے ممکن ہے کوئی جن چلا گیا ہو، نہیں وہاں پہ بزرگ ہے اور یہاں پہ کوئی جن چلا گیا ہو، یہاں پر کوئی بزرگ کیوں نہیں لے کر جا سکتا یار؟ یہ بتاؤ نا، یہاں پہ کوئی بزرگ کیوں نہیں لے کر جا سکتا؟ یہ انجینئرنگ ہے بھائی، یہ جو انجینئرنگ تھی نا یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اب اسے سمجھے۔ ادھر بزرگ ہے، اپنی وہ بزرگوں کی ولایت وہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے نا ادھر بزرگ بنا دی ہے، یہاں پہ آگے یہ سیدھی بات کر گئے، یہاں پہ آگے انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی جن لے کر گیا ہو بھائی، تو سیدھی بات منہ سے نکل جاتی ہے بندے کی۔ تو ممکن ہے میرے بھائی کہ ادھر بھی جن ہی ہو، ادھر ولی اللہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، ایسی ہستی نہیں، ممکن ہے کہ ادھر جن ہی ہو کوئی، اور ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ ہو ادھر، ٹھیک ہے؟ اس میں سے اپنے ولی اللہ نہ نکالے، یہ تو پھر بھی ذرا کم نکالتے ہیں، جو بریلوی حضرات ہیں وہ تو بھائی توڑ کے رکھتے ہیں کام کو، کیا بولیں۔ اور اچھا نکالا انہوں نے کیا اس ٹاپک میں سے؟ ابھی میں سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو، انہوں نے بھی بتایا کہ اس ٹاپک میں سے انہوں نے نکالا کہ اپنے بزرگوں کو، اپنے ولیوں کو ثابت کیا اس ٹاپک میں سے۔ انہوں نے بتایا ایک بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی کہ ایک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا، اس نے جب اس ملکہ کو دیکھا سورج کی پرستش کرتے ہوئے، کچھ ایسے ہی تھا سسٹم، تو ان سے اس ہدہد سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ اب انہوں نے وہاں سے وہ چیز نہیں لی، وہ چیزیں وہاں سے نہیں اٹھائیں کہ شرک کے خلاف کہ مطلب شرک کی کتنی وہ سختی ہے اس کے بارے میں، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، وہ چیزیں نہیں، پازیٹیو چیزیں نہیں، بس اپنے وہ جو الٹے کام ہے نا انہیں ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہاں سے نا چیز کھینچ لینی ہے، اور وہ بھی جو صحیح نہیں بنتی۔ تو یہ ان کا سسٹم ہے بھائی، یہ تھوڑی سی انجینئرنگ تھی جو میں نے بتانا ضروری سمجھی کہ اینڈ میں، کہ وہاں پہ بزرگ ہے اور ادھر ممکن ہے کہ کوئی جن لے جائے اسے، پلک جھپکتے ہی بھائی لے گیا ہو امریکہ سے، یہاں پہ لے آیا ہو اور ایسے سسٹم ہو گیا ہو آگے سارا کچھ، تو بھائی ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی جن ہو، وہاں پہ کوئی ولی اللہ یا ایسا سسٹم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے بزرگ وہاں سے ثابت نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔